علم و ادب کا گلشن رحمانی میڈیا گئے، رحمانی میڈیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور شریعت کا اور اسلام کا دو دکاندار ہیں۔ ایک دکاندار، اس کی دکان پر آدمی گیا، کہتا ہے کپڑا دے دو، تو کہتا ہے کون سا؟ یہ طے ہو گیا۔ کہتا ہے اتنا دے دو، 5 میٹر دے دو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری دکان کے بجائے یہ سامنے والی دکان پر جا کے لے لو، یہی کپڑا اسی بھاؤ میں تم کو مل جائے گا۔ خریدنے والا کہنے لگا یار تم سے مانگ رہا ہوں، وہاں کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا جاؤ، بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ صبح سے کھڑا ہے، کوئی بھی خریدنے والا نہیں گیا، اس کے بھی تو بچے ہوں گے، اس کے گھر بھی تو روٹی پکنی چاہیے، اور میری دکان پر اتنے لوگ آ چکے ہیں کہ میرے گھر پر روٹی روزی کا انتظام ہو چکا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، جب اتنی خوبصورت سوچ انسان کی بنے گی اور اتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا، پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، بھائی کے ساتھ اچھا کرو، ایک ایک نام لے کر نہیں سکھانا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ اچھا کرو، شوہر کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ پھر اس وقت تو ہمارا نظام یہ بنے گا کہ ہم اپنی ہر لذت کو، ہر منفعت کو، اپنی ہر خواہش کو، ہر تمنا کو سوچ سوچ کر کے آگے لائیں گے کہ اگر یہ تمنا پوری کرتا ہوں تو پھر یہ نیکی رہ جاتی ہے، اور تمنا کو قربان کرتا ہوں تو کسی بندے خدا کی پیاسی حلق میں 2 قطرہ پانی پہنچا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ نوجوان بیٹھے، کتنے پیسے یہ اپنے موبائلوں میں، موبائل بھی بدلتے رہتے ہیں، کتنے پیسے موبائل کے پروگراموں میں، کتنے پیسے شادی میں، کتنے پیسے اپنی ضروریات میں، اپنی جوانی کے تقاضوں میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان میں یہ سوچ پیدا ہو جاوے کہ پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا، پیسہ اس لیے نہیں دیا تھا اور ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، میں تھوڑا سا پیسہ بچا کر خاموش کسی جگہ کے غریبوں کے لیے افطار کا سامان کر دوں، کھجور کا پیسہ ابھی سے دے دوں، کہیں ہفتے میں 1 مرتبہ کسی گھر میں سالن بنتا ہے، دال پر جیتے ہیں، چٹنی پر جیتے ہیں، میں وہاں ہفتے بھر کے لیے کچھ بھیج دوں۔ اگر یہ نوجوان آج یہ کرنے پہ آ جاوے اور اپنی شادیوں کو سادی بنانے کے لیے تیار ہو جاوے اور اپنے موبائل کے فنکشنوں میں پیسہ لگانے کے بجائے تھوڑی سی قربانی دینے پہ آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے 70 سال کا اس کا زنا معاف کر دیا تھا، تو نوجوان کی زندگی بھر کی جوانی کے سارے جرائم کو اللہ صاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر ڈالیں گے۔ اب کوئی بہت مشکل نہیں۔ حضرت وقت ختم ہو گیا، اب ختم کر دوں۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارے حقوق العباد کا حاصل۔ حقوق العباد کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جتنا ہم نفع، لذت، دولت، عزت کی لائن سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اتنا ہم دوسرے کے لیے سوچنے والے بن جائیں، حقوق العباد پر ہم کھڑے ہو گئے۔ ہمیں یہ کرسی پیاری ہے کہ ہم اپنے جیسے انصاف چاہتے ہیں ویسے ہی انصاف دینے والے بھی بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہیں جائیں تو عزت ہو، تو ہم بھی عزت کرنا سیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی غلطی ہو کوئی نہ کھولے، تو ہم بھی کھولنے سے اپنی زبان کو روکیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی شادی عزت کی جگہ پر ہو جائے، تو ہم دوسروں کی کروا دیا کریں، دوسروں کے لیے روڑا نہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا دھندا بڑھے، دوسروں کے لیے بھی اتنی دعائیں کریں، بلکہ یہاں تک میں کہتا
چاہتا ہوں جس درد کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی روزی اور مکان اور شادی اور دکان کے لیے دعا کرتے ہیں، جس دن آپ کے دل میں اتنا درد اس پڑوسی کا آ جاوے جس کے گھر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ اس کے گھر پر کرم کی بارش کر دے، اپنے غیب سے کچھ دے دے اور ایسا آنسو گرائے جیسے اپنی بچے کے لیے گراتے تھے، یقیناً آپ میں حقوق العباد کی اعلیٰ سطح موجود ہے۔ مگر یہ کس کو آتا ہے؟ بہرحال وقت ختم ہو گیا اور اندازہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے کہ کب ختم ہوگا، اس لیے میں بہت سارے صاف جو پیغام ابھی دینے والا تھا نہ دے سکا، صرف اتنا کہہ دیا کچن میں جا کے آلو کاٹ دیا کرو، اور اگر نہیں کاٹ سکے تو کم سے کم وہ بیچاری جب کھلا پلا دے تو آ کر کے کہہ دو تم نے بڑا عمدہ کھلایا، بڑا اچھا پکایا، یہی نہیں اس دن کچھ لا کر کے دے دیا کرو، ایک جوتی لا دو نا، لگا دو نہیں لا دو، اور ایک جوڑے چپل وہ کیا لا دو، کپڑے لا دو، صحیح بتا رہا ہوں مفتی صاحب، لائیے۔ میں نے نندربار میں بیان کیا تو ایک امام صاحب جمعہ کے بعد چلے گئے بازار، لا کے دکھائے دیکھو حضرت لایا ہوں، میں نے کہا تو ٹھیک ہے برابر ہے، یہ نیکی ہے نیکی ہے۔ ایک جگہ دعوت کھانے کے بعد بھائی کہا گیا بھائی گھر کی عورتوں کو ذرا یہاں پردے میں کر دو، کرنے کے بعد کہنے والے نے کہا تم نے کھانا بڑا اچھا بنایا، پوری احسان کی صفت کے ساتھ، یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ بنایا، دیکھو نماز بھی ایسی پڑھنا پوری توجہ کے ساتھ تو کھانا بھی اتنا خوبصورت ہوگا، کھانا جتنا خوبصورت ہوا نماز اور عبادت بھی اتنی خوبصورت بنے گی۔ اتنا بیان کیا تو وہاں سے رونے کی آواز آ گئی، پوچھا گیا بھائی کیا بول دیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی حضرت آج آپ نے ایک مرتبہ کھایا میرا دل خوش کر دیا، یہ بڈھا 40 سال سے کھا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جزاک اللہ۔ بھائی بتاؤ سمجھ میں آئی بات؟ مفتی افضل صاحب بہت کم وقت دیا آپ حضرات نے، شکیل صاحب آپ ہیں جی، میں تو ابھی بہت کچھ ایسا سنانے والا تھا، اب میں ڈائریکٹ نوجوانوں سے کہوں کہ موبائل توڑ دو تو نہیں توڑیں گے، ابھی مجھے ادھر بھی جانا تھا، اور مستورات جو گھروں میں پریشان ہیں اور پریشان کرتی ہیں، پریشان ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین و تدان، کرو گی تو پریشان ہونا پڑے گا، پریشان کرو گی تو پریشان ہونا پڑے گا۔ شاید بالکل ہی وقت ختم ہو گیا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات